بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا جو رجیم چینج کا بیانیہ ہے اس کو بہت سیریس جولٹ ملا، اور وہ جولٹ جو ملا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا اس کے مطابق اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو اس بیانیے کو جو کہ جی یو ایس کی کانسپریسی تھی، اور اس میں کہ جی لوکل ایکٹرز بھی انوالو تھے، ہینڈلرز بھی انوالو تھے، اور یہ ساری کی ساری جو کہ جی یہ سازش کے تحت ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور یہ سازش امریکہ نے کی جس میں وہ انڈائریکٹلی فوج کو بھی انوالو کر رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے پولیٹیشنز کو تو وہ نام لے رہے تھے، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا۔ لیکن اس تمام بیانیے کو اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو دفنا دیا گیا ہے، اور پھر اگر آپ اسی فیصلے کی روشنی میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، بغیر کسی کنفیوژن کے، کہ یہ جو رجیم چینج کا بیانیہ ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ بالکل ایک فیک سٹوری تھی، یہ ایک فالس پولیٹیکل نیریٹو تھا جو بنایا گیا صرف پولیٹیکل پرپز تھے جس کے، اور اس میں اسی یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے یہ مطلب ہے کہ تعجب کا اظہار کیا کہ جی اگر فرض کریں کہ یہ بات ایسی تھی تو اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے تھا، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں۔ پھر یہ کہ جی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اس میٹنگ میں بھی آدھو یہ کہا گیا کہ مداخلت کے وہ مراسلہ تھا، اور اس مراسلے کے بارے میں کہ یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ایک مداخلت ہے، اور جس کی روشنی میں ڈیمارش کی فیصلہ کیا گیا۔ لیکن یہ بات کہ جی یہ کانسپریسی تھی، یہ بات بالکل کہیں پہ بھی یہ بات نہیں تسلیم کی گئی، یہ بات نہیں کہی گئی، اور پھر یہ بھی نہیں کیے جب ظاہر عمران خان صاحب چونکہ کانسپریسی کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ لوگ نام لے کے وہ کہہ رہے تھے، کچھ کو بغیر نام لے کے بھی پاکستان کے اندر لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ انوالو ہیں، کسی کے بارے میں کوئی پروب نہیں سٹارٹ کیا گیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں سٹارٹ کی گئی۔ اور وہ مطلب ہے کہ 7 مارچ کو 6 یا 7 مارچ کو یہ جو سائفر تھا وہ آیا، اور پھر مطلب کہ ہفتے گزر گئے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی بات کی گئی کہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی پارلیمانی کمیٹی آن سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی، اس کے سامنے یہ مسئلہ لے کے جایا گیا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جی، یعنی ظاہر ہے انہوں نے ایک مطلب ہے کہ کیجول سی ایک کنڈمنیشن تو کی، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا جی کہ اس چیز کو آپ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کرائیں، یہ کروائیں، وہ کروائیں، یا کوئی ایویڈنس کی بات۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ اور اس کو آتھر کیا، لکھا یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آلریڈی عمران خان صاحب ایک نہیں بلکہ بارہا ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر چکے ہو اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر آپ پروو کروائیں، کانسپریسی والے اس مسئلے کو آپ پروو کروائیں۔ انہوں نے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ صدر پاکستان کو عمران خان صاحب نے کہہ کے ان سے ایک لیٹر بھی، ایک ریفرنس بھی ریفر کروایا سپریم کورٹ پاکستان کو کہ اس مسئلے کو پروو کیا جائے، اس کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ لیکن ان حالات میں جس قسم کے حالات تھے اور جس قسم کے مطلب ہے کہ نان سیریسنس جو ٹوٹل اگر آپ پڑھیں نا اس میں یہ ہے، اگر آپ کو بالکل کلیئرلی لگے گا کہ جی تقریروں میں کہا گیا اور باتوں میں یہ کہا گیا جی کانسپریسی ہے، لیکن عملاً جو چیز کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہی والی بات تھی کہ اگر فرض کریں کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان یہ کانسپریسی میں انوالو تھے تو آپ ان کے اگینسٹ پروو کرواتے، آپ کی اپنی حکومت تھی، آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرواتے۔ تو اینی ہاؤ اس سینس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، تو انہوں نے ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم اس قسم کی بات یہ نہیں کر سکتے کہ جی اس کے اوپر آپ کمیشن بنا دیں، اور پھر آپ ظاہر حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا۔ اور بلکہ انہوں نے تو الٹا یہ کہا کہ انہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ نیگیٹولی پورٹرے کیا جو رول تھا ڈپٹی اسپیکر تھا، رولنگ، یہ فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا ڈیٹیل جو رولنگ تھی
نو کانفیڈنس کے موقع کے اوپر اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا اس کو انڈو کرنے کے لیے، تو اس موقع کے اوپر پھر اس کی یہ ڈیٹیل ججمنٹ تھی، اور اس میں پھر وہی والی بات کہ وہ بھی غلط تھا. پھر جس طرح عمران خان صاحب نے بینگ پرائم منسٹر اسمبلیز کو ڈیزالو کیا، وہ بھی غلط تھا. پریزیڈنٹ کا یعنی کہ سب کا رول آپ دیکھیں گے تو کسی کے بارے میں بھی کوئی پازیٹیو بات کم از کم پی ٹی آئی کے لیے پوری ججمنٹ پڑھ لیں گے تو ان کو کوئی بھی اپنے لیے ایسے پوائنٹ نہیں ملے گا کہ وہ کہیں گے جی ہماری یہ کامیابی تھی یا یہ ہماری وکٹری ہو سکتی ہے، یا اس ججمنٹ کو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے لیے اپنی فیور میں انٹرپریٹ کریں. کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی چیز ان کے لیے نہیں ملے گی، بلکہ جن کو وہ جھوٹے کہتے ہیں، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت، اس کہ ان کا جو بیانیہ تھا مطلب ہے کہ یہ کانسپریسی نہیں تھی اور یہ بات. اسی طریقے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ویو تھا ان کا کہ جی کوئی کانسپریسی نہیں ملی، جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو جا کے کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی مطلب ہے کہ ایویڈنس نہیں تھا، کانسپریسی نہیں تھی. اس چیز کو مطلب ہے کہ انڈورسمنٹ ملی اس فیصلے سے. اور یہ سب کچھ اور فیصلہ جو میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس بندیال، ان کے متعلق بہت زیادہ یہ تھا کہ جی وہ ان سے امیدیں وابستہ تھی پی ٹی آئی نے، اور دیکھ لیں کہ کس قسم کا فیصلہ ہے. اور 5 ممبر بینچ تھے، یونینیمس فیصلہ تھا، بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کے اگینسٹ یہی جو جتنے بھی یہ ایکٹرز تھے، جس میں پرائم منسٹر کو بھی شامل ہیں، جس میں صدر بھی شامل ہیں، جس میں ڈپٹی اسپیکر مطلب یہ جتنے ذمہ دار اس وقت کے تھے یہ شامل ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 یعنی کہ انووک کرنے کے بارے میں فیصلہ کہ ان کو ہائی ٹریزن، اور وہی جو آرٹیکل 6 آپ پڑھیں تو وہ تو بڑا سنگین قسم کا آرٹیکل ہے آئین کا. اور میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی اس قسم کے کبھی کیس میں کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہو کہ اس قسم کا کنسیڈر کرے پارلیمنٹ کے جی آپ اس کو انووک کریں اور اس کے تحت آپ پروسیڈ کریں ان لوگوں کے اگینسٹ. سو اینی ہاؤ یہ انہوں نے چھوڑا ہے، اینی ہاؤ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن فیصلہ جو ہے دیٹ از ویری ڈیمیجنگ فار پی ٹی آئی، اور یہ بہت ہی بڑا جھٹکا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور یہ ایک ایسے وقت ان کو جھٹکا ملا ہے جب صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں وہ کرٹیکل ضمنی الیکشنز پنجاب کے، جس کے لیے بیانیہ ان کا یہی ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور کانسپریسی ہوئی اور پھر کانسپریسی کی گئی، اور جس میں وہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انڈائریکٹلی بڑے سٹل طریقے سے ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت جو حکومت میں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں. سو ٹوٹل اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جھٹکا عمران خان صاحب کو اس موقع کے اوپر وہ ملا، وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ظاہر ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. یہ اب صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی کہ آئی ایم ایف بورڈ کے پاس جائے گا، اور یہ ایک فارمل ایگریمنٹ مطلب اس سے پھر $1.2 بلین تقریباً وہ ریلیز ہو جائیں گے، اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی وہ اگست میں پاکستان کو مل جائیں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ سکسس مطلب ہے کہ سکسس کی خبر ہے. یہ ایک اس گورنمنٹ کے لیے، یہ اتحادیوں کے لیے، شہباز شریف حکومت کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے میں بڑی ڈیفینسو تھی یہ گورنمنٹ، اور پھر اوپر سے مطلب ایک آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا، اور ساتھ ہی آج پیٹرول کے بھی پرائسز جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی ایک ریلیف. اور پھر مفتاح فائنانس منسٹر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اب وقت آ گیا کہ ہم لوگوں کو اب ریلیف دیں گے. سو جو مشکل ترین وقت تھا اس گورنمنٹ کا وہ گزر گیا. اور پھر جس سپریم کورٹ کے آپ ججمنٹ دیکھیں، یہ رجیم چینج کی کانسپریسی کا نیریٹو کا فیلئر، یا اس کو جس طریقے سے بری کیا، دفنایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سو ان حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے یہ آج کے یہ کوئی 1-2 دن جو ہیں، یہ کل کا دن اور آج کا دن یہ کوئی اچھے دن نہیں ہے. اور یہ ان کی پولیٹیکل فیوچر کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو بھی پنجاب میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ کافی مرحلہ ہے کہ اس کے منفی اثرات ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.